حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ کچھ دیر پہلے سراج الحق صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو آپ لوگوں کے تقریباً مزید کو 7 سے 8 سیٹیں ہیں، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں سر؟ اس پہ ہو رہا ہے فیصلہ؟ الیکشن کمیشن کچھ اب سوچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے سر؟ الیکشن کمیشن سے بھی ہماری پوری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے اور ہم جاری بھی کریں گے، لیکن ڈیلے بہت ہو رہا ہے، تقریباً 2 دن لگا دیے ہیں اور یہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ آج ہم نے ہائر اتھارٹی سے بھی بات کی، الیکشن کمیشن کے صوبائی اتھارٹی سے بھی بات کی ہے اور جو بھی لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آر او اور ڈی آر اوز کے اوپر جو پریشر ہے اور وہ پریشر ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا ہے، اور اس پریشر کو لے کر یا ان سے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نتیجے کو روکے ہوئے ہیں۔ ہماری ان سے بہت سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارا یہ نتیجہ جو ہے وہ پورا جو ہمارا جائز نتیجہ ہے وہ دے دیجئے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تحفظات ہیں، میں نے ان کو یہ والے تحفظات بتا دیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو دور کر دیں گے۔ تو اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کا رابطہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے، ان کا فون آیا، آپ سے بات ہوئی ہے، تو یہ جو آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پریشر ہے، حکومت کا پریشر ہے، تو اس پریشر کے حوالے سے ان سے نہیں بات ہوئی کہ وہ پریشر چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن کو ان کا کام کرنے دیں، آر اوز کو ڈی آر اوز کو؟ ہم نے تو یہی بات کہی ہے، ہم نے تو یہی بات کی، ظاہر ہے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم نے ان سے واضح طور پر کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ فیصلہ آزادی سے نہیں کر رہے ہیں، انصاف کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اور ہمیں ہمارا نتیجہ چاہیے۔ ہم کوئی مطلب کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس پہ تو ہم وہ نہیں کرنے دیں گے نا کسی کو قبضہ، تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اب جائز بات جو ہے وہ پوری کی جائے گی، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے پورے احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ جو ہے نا پورے صوبے کی سپریم اتھارٹی ہے، اب اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں تو میں نے اس کا لحاظ کیا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، کچھ دیر دیکھتے ہیں، کچھ گھنٹے دیکھتے ہیں، مسئلہ کچھ نہیں ہے، فارم 11 کا ٹوٹل کرنا ہے اور دینا ہے، تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم پورے احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ دیکھ لی ہوگی آپ نے، کل پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے اور یہ احتجاج کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے، ہم اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے کہ آپ ہماری سیٹیں جیتی ہوئی سیٹوں کو جو ہے نا وہ کروا دیں۔ پھر دوسری ٹیکٹکس یہ استعمال کی کہ جب یہاں سے سیٹیں کم ہونے کا چانس ہوتا ہے تو پھر یہ دوسری جگہوں پہ حلقے کھول کر اور کھلے ہوئے بیگز کے ساتھ آ کر اور بغیر فارم 12 کے جو ہے وہ گنتی شروع کروا دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو لا کر جمع کر دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی جو ہے نا حکومت کی جو طاقت کا غلط استعمال ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو اب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو جیت گئے ہیں سارے اختلافات کے باوجود، حلقہ بندیوں پہ ریزرویشن سب کچھ کے باوجود، ہم الیکشن کو کروانا چاہتے تھے، اس لیے الیکشن کروائے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ جماعت اسلامی شہر کی سب سے بڑی پارٹی بنی۔ ساری پارٹیوں کے ووٹ جمع کر لینا تو جماعت اسلامی کے ووٹ ڈبل ہیں اگر آپ جو ہے نا سمجھیں گے تو اس وقت جو سچویشن کراچی میں ہے، تو مطلب ہم بہت بڑے پیمانے پر آگے بڑھ کر الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اگر اپنے حلقے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر نمبرز لے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ مزید تو کچھ نہ کریں نا، جو ہم جیت گئے وہ تو جیتنے دیں۔ اچھا آپ صاحب، الیکشن کمیشن کی وہ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی ہے یا پھر الیکشن کمیشن کا سندھ حکومت کے ساتھ یہ مل بیٹھ کے یہ پورا پلان ہے جو ابھی تک ریزلٹس کے معاملات کلیئر نہیں ہو پائے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ہائر اتھارٹی سے میری بات ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی اور باقی لوگ بھی اور صوبائی الیکشن کمشنر بھی، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بالکل ہماری طرف سے آرڈرز ہیں کہ یہ کام کیا جائے، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے آرڈرز ہیں اور آر او ریزلٹ جاری نہیں کر رہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں نا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آر او کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ کا یہ اختیار ہے، آپ ان کو ڈسمس کر سکتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ اس قابل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دے؟ یعنی دیکھیں نا بیوروکریسی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دو لوگ ان کے اگر گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے تو پھر پوری بیوروکریسی کے نظام پر حرف آتا ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو چند لوگ حکومت کی بی ٹیم بن کر اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کیسے اس پورے سسٹم کو قبول کریں گے۔ اس لیے یہ بہت سنجیدہ بات ہے، تمام بڑے بیوروکریٹس کو، چیف سیکرٹری کو اور جو بھی ٹی ایم جی گروپ ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چند لوگ پوری بیوروکریسی کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے اپنی عملداری قائم کریں۔ بالکل الیکشن کمیشن کے انڈر ہیں اس وقت تمام بیوروکریٹ جو ہیں وہ آر اوز ڈی آر اوز۔ لیکن ایک سوال سر یہاں پر آپ سے حافظ صاحب، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تو واضح کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوگی، بہرحال وہ اس وقت وہ بھی اور آپ بھی اکثریت میں چل رہے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کری جماعت اسلامی سے مل کر چل سکتے ہیں آگے؟ تو اس بارے میں اب آپ کے کیا پلان ہو رہے ہیں سر پیرالل؟
دیکھیں مل کر چلنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جائز مینڈیٹ پہلے قبضہ کر لیں اور پھر کہیں آئے ہم مل کر چلتے ہیں. تو اس کے لیے تو کچھ جیسچر دینا پڑے گا نا, اس کے لیے تو انہیں جائز مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو بات چیت کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے میں تو پہلی بات یہی ہے کہ نتیجہ پہلے دیجیے, اس کے بعد بات کیجیے. اور جب جماعت اسلامی, دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا نا, چاہے وہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے الحمدللہ. تو اس لیے میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اب جو کچھ بھی ہو کر لیا انہوں نے کر لیا, اب وہ بالکل اس راستے پر آئیں کہ جس پہ ہمارا مینڈیٹ بھی تسلیم کریں اور رکاوٹ بھی نہ ڈالیں, اور ہمارا جائز جو نتیجہ ہے وہ ہمیں مل جائے. سر وہ تو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پر سنا ہے کہ وہ میئر بنائے, خواہش تو کی جا سکتی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, حافظ نعیم صاحب کی جانب سے کہ وہ میئر بن جائیں, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی سیٹ زیادہ ہیں تو پہلا حق ان کا ہے کہ وہ میئرشپ کے لیے آئیں. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے, وہ ان کو جو بھی کہنے دیں, پہلا حق ان کا اس لیے ہے نا کہ ہمارے نتیجے تبدیل کر رہے ہیں. اگر ہمارے جائز نتیجے مان لیے جائیں تو نمبر 1 پارٹی ہمیں, تو اس لیے اس طرح پہلے نتیجہ تبدیل کرو پھر کہو کہ ہم نمبر 1 ہو گئے, تو یہ تو نہیں ہے نا. پہلے ہمارے جائز جو نتیجے ہیں جو ہمارے فارم 11 کے مطابق ہیں, جس پہ صرف کیلکولیشن کر کے آپ کو نتیجہ اناؤنس کرنا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ 7,400 ووٹ لینے والا ہار جائے اور 1,300 ووٹ لینے والا جیت جائے؟ یہ ممکن ہے, کہیں دنیا میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور RO جو ہے وہ ان کے بالکل سب کچھ ان کے کہنے پر کر رہے ہیں اور پوری طرح سے سرو کر رہے ہیں ان کو. تو یہ پوری بیوروکریسی کے لیے سوالیہ نشان ہے نا کہ ایک DC جو DRO ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ایک پارٹی کا نمائندہ بن سکتا ہے. یہ تو پورے نظام کے اوپر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. بیوروکریسی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا, تو اور اس کے جو بھی کسٹوڈین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے بیوروکریٹس کو, اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. ہم اگر بات کر رہے ہیں تو کسی گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں, ہم ہلکی بات نہیں کرتے. تو اس لیے آپ ہم جماعت اسلامی کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف پولیٹیکل ریٹرکس کرنے والے اور بڑکے مارنے والے لوگ ہیں. ہم سنجیدہ بات کرتے ہیں, ہمیں جائز نتیجہ ہے وہ دیجیے. ہم ان سب نشستوں کی ابھی بات نہیں کر رہے جس پر دھاندلی ہوئی, ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ, فلاں مسئلہ. ہم تو جائز سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ ROs کے ساتھ مل کر ریکاؤنٹنگ کے نام پر اور یہ جو زبردستی کا نتیجہ بنانے کی کوشش ہے اور ووٹ ڈلوا کے تھیلوں میں اور فارم 12 کے بغیر ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے, یہ سارا کا سارا چیلنج ہوگا اور یہ کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ غلط طریقہ ہے جو پیپلز پارٹی اور اس کے ROs اور جو DROs ہیں جو بیوروکریسی میں, اگین کہہ رہا ہوں کہ اس بیوروکریسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت آگے تک معاملات جائیں گے, اور الیکشن کمیشن کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. کوئی الیکشن کمیشن کے پاورز کے سامنے کسی پارٹی کا ممبر بن کر کام نہیں کر سکتا. تو سر جب تک کہ آپ کے مطالبات یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی سے اس وقت تک کوئی کولیشن کی بات چیت نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے, اس میں کیا شبہ ہے. پہلے آپ اگر ہمارا نتیجہ کھا جائیں گے تو پھر بات چیت کس سے ہوگی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. بات چیت کرنی ہے تو سب اوپن ہے, لیکن بات چیت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. تو سر پھر PTI کے لیے راستے کھلے ہیں کہ آپ سے بات چیت اور آپ کا؟ دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کا بنے گا, صحیح سیدھی بات ہے, یہ تو سب واضح ہے نا. یہ بات تو میئر تو جماعت اسلامی کا بنے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ حالات خراب نہ ہو, کراچی کی بہتری کے لیے سب لوگ مل کر کام کریں. میں چاہتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ رستہ کشی میں کراچی کے عوام کا نقصان نہ ہو, جو جس نے مینڈیٹ دیا اس کا احترام ہو. بالکل مینڈیٹ کا احترام جو بات کر رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے کہ جس کو جو ووٹ ملا ہے اسی کے نام کا یہ وہ نشستیں ہیں وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ حافظ نعیم اور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امیر جماعت. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.